ابواب البر کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کیا جائے گا میرے پیغمبر آپ سے، وَيَسْأَلُونَ، اور سوال کریں گے کہ آپ سے، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، عن کا معنی سے، یتیموں سے سوال کیا جائے گا، یعنی یتیموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو یتامہ تمہارے زیر پرورش ہیں ان کے بارے میں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات ایک بندہ ہے مر گیا، ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مر گیا، یہ ویسے مر گیا، موت تو آنی ہے۔ اب اس کا ایک بیٹا ہے بڑا، باقی 3-4 بیٹے ہیں وہ سب چھوٹے ہیں، اور بیٹیاں ہیں وہ چھوٹی ہیں۔ تو جناب بڑے نے چونکہ اس کے ہاتھ میں ساری جائیداد آ گئی، اب وہ تو باقی معصوم چھوٹے چھوٹے ہیں، بس وہ سمجھتا ہے یہ سب میرا ہے۔ تو کیا کرتا ہے، بس بیچ باچ کے اپنے لیے پراپرٹی بناتا ہے، اپنے لیے جناب دکانیں تعمیر کرتا ہے، اپنے لیے مکان وغیرہ بنا لیتا ہے یا کاروبار شروع کرتا ہے، پھر سمجھتا ہے یہ سارا کچھ میرا ہے۔ پھر جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو انکار کرتا ہے، کہتا ہے تو ساری جائیداد تو میری ہے، باپ کی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ لا یأکلون فی بطونہم الا النار، ایسے لوگ جہنم کے انگارے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے بدبخت چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، جتنے روزے رکھے، جتنے عمرے اور حج کرے، سب فضول، سب ضائع، کیونکہ وہ کھا رہے حرام، اس کا جسم پل رہا ہے حرام سے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، رہنا حرام ہے، سب کچھ حرام ہے۔ نماز کیسے ہوگی؟ حرام سے وضو ہوتا ہے؟ حرام سے نماز ہوتی ہے؟ نہیں، سب کچھ، ساری عبادت اس کی ضائع ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ تو اس لیے فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، میرے پیغمبر آپ سے سوال کریں گے لوگ عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں۔ کل آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی مصالحت کرو، یہی بہتر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حکم تو پیچھے گزر چکا تھا اس بارے میں، تو وہ بھانپ گئے تھے صحابہ کرام اور مسلمان کہ بھئی یہ تو یتیموں کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں، لہٰذا ان کا مال کھانا حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کر دیا، ان کے مال کو، ابھی چھوٹے بچے ہیں نا، پر زیر پرورش ہے، ان کے مال کو الگ الگ کر دیا۔ اب ان کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا، سالن بنایا جاتا تھا، تو اب وہ کھانے میں سے کوئی روٹی بچ جاتی تھی، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور یتیم کا ہے بھئی، یتیم کی روٹی ہے، یا سالن بچتا تھا تھوڑا، اس کو بھی سڑتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو لہٰذا اس حکم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، ایسا بھی نہ کرو، اتنی سختی بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا مال اپنے مال میں ملا لو اندازے کے مطابق۔ بھئی تمہارے گھر میں تمہاری جو فیملی ہے، اگر تمہارے فیملی میں کوئی 5 بندے ہیں اور 2 یتیم ہیں، تو 5 اور 2 7 ہو گئے نا، تو 7 کے حساب سے تقسیم کر لو نا خرچ اخراجات کو، تو اسی حساب سے اس کے مال میں سے ڈال دو، مکس کر دو۔ یہ نہیں کہ بس جناب اس کا اس طرف اور نقصان ہو جائے گا اس کا، کہ اس کے لیے روٹی الگ بناؤ، اس کے لیے سالن الگ بناؤ، تو یہ تو خرچہ اور بڑھ جائے گا اس کا۔ تو ایسا نہیں کرو، اس کا مال آپ سے ملا۔ اللہ رب العالمین کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم ان پہ ظلم نہ کرو، ان کے حقوق ہڑپ نہ کرو، باقی ان کو ملا لو۔ تو اس لیے فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی مصالحت کرو، یہی بہتر ہے، اسی طرح کرو۔ تم اپنے دماغ میں اپنے سوچ لو جو ان کے لیے کیا مناسب ہے، اسی مناسبت سے کام کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان میں اختلاط کرتے ہو، ان کا سامان اپنے سامان میں ملاتے ہو، جیسے میں نے ابھی کہہ دیا کہ مثال کے طور پر 5 بندے تم ہو، 2 وہ ہیں، تو وہ 2 کے حساب سے اس طرح خرچہ ڈالو۔ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے مسلمان ہیں، تمہاری اولاد ہیں، تم میں سے ہی ہیں، تو لہٰذا ان کے حقوق نہ کھاؤ، ان کے اخراجات کو آپس میں ملا کے ان کے حساب سے خرچے کیا کرو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور جان رکھو اللہ، واللہ اور اللہ پاک، یعلم جانتا ہے، خوب جانتا ہے، المفسد مفسد کو، فسادی کو، من المصلح مصلح سے، جو ایک اصلاح کرنے والا ہے، ایک فساد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے کہ بھئی کون سا بندہ فساد پھیلا رہا ہے اور کون سا بندہ اصلاح کر رہا ہے۔ ایک بندہ اس غرض سے
یتیم کو پالتا ہے کہ اس کے مال پہ قبضہ کروں، اور لکھتا زیادہ ہے، دکھاتا ہے ہاں بھائی دیکھو میں کر رہا ہوں، بعد میں وہ ہو سکتا ہے ذہن میں رکھتا ہے کہ بھائی بچہ بڑا ہو جائے گا، سوال جواب کرے گا، پھر وہ سارا میں ابھی سے مطلب خرچہ کر رہا ہے 50 روپے، لکھ رہا ہے 100 200 روپے، تو اللہ تو جانتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ایک اور بندہ ہے کہ بھائی وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یتیم کا خرچہ ہے، اس کو اگر الگ کر دیا جائے، اس کی روٹی بھی الگ کر دی جائے، اس کا سالن بھی الگ کر دیا جائے، باقی جو گھر میں رہنے کے جو طور طریقے ہیں وہ سب اس کا الگ، تو اس کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر اس کو ہم آپس میں ملا دیں گے تو اس کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے، اللہ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ کون سا شخص فساد کی غرض سے اس کو ملا رہا ہے، اس کے مال کو اپنے مال میں ملا رہا ہے، اور کون سا شخص اصلاح کی غرض سے ملا رہا ہے۔ تو اصلاح کرنے والا اللہ کے ہاں خیر پاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو مفسد ہے، فسادی ہے، وہ تو اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے تم اپنی نیتوں کو درست کر لو، حرام نہ کھاؤ، ان کی اصلاح اور ان کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا کرو۔ تو اس لیے فرمایا واللہ، اور اللہ پاک یہ عالم و جانتا ہے، المفسدہ فسادی کو، مفسد کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تم پر پریشانی ڈالتے، مشقت ڈالتے، اللہ تم پر سخت حکم کرتے، نازل کرتے کہ بھائی اس کا جو ہے نا یتیم کا جو مال ہے، اس کا وہ ایک ذرہ بھی اگر تمہارے مال میں شامل ہو گیا وہ تم پر حرام ہے۔ اتنی بھی سختی بھی تو اللہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں کہا۔ اللہ پاک نے کہا ایک اندازے کے مطابق دیکھو بھائی اس کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے، اس خرچے کو اپنے مال میں ملا لو اور خرچہ کرتے جاؤ۔ تو سختی نہیں کی، دیکھو یہ آسانی فرمائی اللہ پاک نے۔ اگر سختی کرتے اور تم سے باز پوچھ کرتے قیامت کے دن تو پھر تباہی ہو جاتی نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تم پہ سختی بھی کر سکتے تھے، مشقت بھی ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، آسانی فرما دی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، حکیم حکمت رکھتا ہے، حکمت رکھنے والا ہے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ تم بھی انسان ہو، اتنا برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ ایک ایک پائی، ایک ایک ذرے کا حساب دے دو، لہٰذا بس ایک عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان کا حق نہ کھاؤ بس۔